بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعة وانشق القمر صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سید الخلق محمد وعلى آلہ وبارک وسلم اللہم ربنا لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العزیز الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ قمر کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اقتربت الساعۃ، قیامت قریب آن پہنچی، وانشق القمر، اور چاند پھٹ گیا۔ ہماری آج کی گفتگو کا عنوان قیامت کی وہ علامات ہیں جو چھوٹی چھوٹی ہیں، جو قیامت سے دور ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے نزدیک ہیں۔ اس سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں الساعۃ اور القیامۃ کا لفظ عموماً قیامت کے لیے استعمال ہوا، لیکن یہ دونوں لفظ قیامت کبریٰ کے علاوہ موت کے لیے بھی اور قیامت کی کسی بڑی علامت کے لیے بھی استعمال ہوئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متى تقوم الساعة وعنده غلام من الانصار يقال له محمد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعيش هذا الغلام لم يدركه الحرم حتى تقوم الساعة۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بندے نے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصار کا ایک لڑکا موجود تھا، یقال لہ محمد، جسے محمد کہا جاتا تھا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بچے کے بوڑھا ہونے سے پہلے قیامت آ جائے گی۔ یہاں پر جو قیامت قائم ہوگی حتیٰ تقوم الساعہ، اس سے مراد قیامت کبریٰ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد چند آدمیوں کی موت ہے، اور وہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت اس کی تائید میں پیش کی جاتی ہے۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان الاعراب اذا قدموا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سألوہ عن الساعۃ متی الساعہ۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اعرابی آتے تو آپ علیہ السلام سے قیامت کے بارے میں پوچھتے کہ قیامت کب واقع ہوگی، تو آپ علیہ السلام ان میں سے سب سے کم سن کی طرف آپ علیہ السلام نے دیکھا اور فرمایا ان یعیش ھذا الغلام اللہ یدرکہ الحرم قامت علیکم ساعتکم۔ آپ نے سب سے کم سن کی طرف دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ اس کے بوڑھا ہونے سے پہلے تمہاری قیامت آ جائے گی۔ یہاں جو فرمایا قامت علیکم ساعتکم، تمہاری قیامت آ جائے گی، اس سے مراد قیامت کبریٰ نہیں، بلکہ اس سے مراد ان آدمیوں کی موت ہے کہ اس بچے کے بوڑھا ہونے سے پہلے تم مر جاؤ گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے جس سے اس معنی کی تائید ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الموت القیامہ فمن مات فقد قامت قیامتہ، کہ موت قیامت ہے، جو مر گیا اس کی قیامت آ گئی۔ تو ان احادیث میں جو قیامت کا لفظ اور الساعۃ کا لفظ ہے، اس سے مراد چند آدمیوں کی موت ہے۔
اس بات کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر یہ معنی انسان کے ذہن میں نہ ہو تو ان کو حدیث کے اندر بظاہراً تعارض نظر آئے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس مبارک حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامہ او کما قال علیہ السلام۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر ڈٹا رہے گا اور اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرتا رہے گا اور اللہ کے راستے کے اندر قتال کرتا رہے گا، قیامت تک میری امت کا ایک گروہ ایسا رہے گا۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت تک اللہ کے بندے جو اللہ کی دھرتی پر اللہ کے لیے لڑتے ہوں گے اور اپنی جانوں کی قربانی دیتے ہوں گے، وہ قیامت تک رہیں گے۔ دوسری احادیث کو پڑھتے ہیں جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یبعث ریحا الین من الحریر فلا تدع احدا فی قلبہ قال القمۃ مثقال حبۃ وقال عبد العزیز مثقال ذرۃ من ایمان الا قبضته۔ اس حدیث میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ایک ہوا بھیجیں گے، وہ ہوا ریشم سے زیادہ نرم ہوگی، اور اس ہوا کی وجہ سے جس بندے کے اندر ایک دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا یا ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اس ہوا سے اللہ رب العزت اس کی روح کو قبض کر لیں گے، اس کی روح قبض ہو جائے گی۔ اس مبارک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت سے پہلے تمام ایمان والوں کو موت آ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة علی احد یقول اللہ اللہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک اس زمین پر اللہ اللہ کہنے والے موجود ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، حضور فرماتے لا تقوم الساعة الا علی شرار الناس، قیامت شریر لوگوں پر، بدبخت لوگوں پر واقع ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک اس دنیا میں اللہ اللہ کہنے والے لوگ موجود ہیں۔ تو جو پہلی حدیث ہے جس میں یہ بیان فرمایا گیا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک حدیث، کہ قیامت تک اللہ کے دین کے لیے لڑنے والی ایک جماعت رہے گی جو اللہ کے دین کے لیے لڑتی رہے گی، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتی رہے گی۔ تو اس سے جو مراد ہے، اس سے مراد قیامت کی بڑی نشانی ہے۔ مسند احمد اور بھی دیگر کتب کے اندر یہ جو حدیث ہے دوسری سندوں سے بروی ہے، روایت کی گئی ہے، جس میں یہاں پر قیامت کی بجائے حتی ینزل عیسی ابن مریم کے الفاظ ہیں۔ تو اس سے مراد مطلب یہ ہے کہ ایک جماعت ایسی رہے گی جو حضرت عیسیٰ تک اس دنیا میں رہے گی، حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کر وہ جہاد کرے گی۔ قیامت بدبخت لوگوں پر ہی آئے گی۔ یہاں پر ایک بات ہم یہ سمجھتے جائیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث پڑھی گئی کہ قیامت اس وقت تک واقع نہیں ہوگی جب تک اس دنیا میں اللہ اللہ کہنے والے لوگ موجود ہیں۔ تو ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھ کر کرتے ہیں، اپنی دکان پر بیٹھ کر کرتے ہیں، اپنے کاروبار میں بیٹھ کر کرتے ہیں، مساجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے ہیں، خانقاہوں میں اللہ اللہ کرتے ہیں، میدان جہاد میں اللہ اللہ کرتے ہیں،
اس وقت تک یہ نظام باقی ہے، اس وقت تک سورج بھی نکل رہا ہے، اس وقت تک چاند بھی نکل رہا ہے، اس وقت تک ستارے بھی نکل رہے ہیں، اس وقت تک پانی بھی بہہ رہا ہے، پہاڑ بھی قائم ہے، زمین بھی قائم ہے، اور یہ دنیا کا نظام قائم ہے۔ تو گویا ان احادیث سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس پوری دنیا کا جو نظام اللہ رب العزت برقرار رکھے ہوئے ہیں وہ ان اللہ والوں اور ان مسلمانوں ہی کی وجہ سے ہیں جو اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آن پہنچی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ محترم بھائی اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بوڑھے ہو گئے، آپ پر بڑھاپا آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود نے، سورہ واقعہ نے، سورہ مرسلات نے، سورۃ النبا نے اور سورۃ التکویر میں تکویر نے مجھے بوڑھا کر دیا، ان 5 سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ ان صورتوں میں مخالفت پیغمبر پر ان قوموں کو عذاب آئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے پریشان تھے کہ کہیں میری امت پر بھی یہ عذاب نہ آئے۔ اس حدیث کے راوی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تھوڑا سا تعارف سیدنا صدیق اکبر کا بھی ہوتا چلا جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ بلا فصل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اور بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ علم والے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحم دلی کے اعتبار سے سب سے زیادہ رحم دل والے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صداقت کے اعتبار سے سب سے بڑے صدیق ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاعت کے لحاظ سے انبیاء کے بعد سب سے زیادہ شجاع ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک حدیث بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ ہے، اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے، چاہے دنیا میں رہے چاہے آخرت کو اختیار کر لے، تو اس بندے نے دنیا کی نعمتوں کی بجائے آخرت کی نعمتوں کے اختیار کر لیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ حدیث اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تو اللہ کے نبی کے یہ پیارے صحابی سیدنا صدیق اکبر ایک کونے میں بیٹھ کر رونے لگے۔ ہم نے کہا اس شیخ کو کیا ہوا، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو جب حضرت سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ عبد مخیر جس کو اختیار دیا گیا ہے وہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے چاہے دنیا میں رہیں چاہے آخرت میں جائیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی بجائے آخرت کو اختیار کر لیا ہے۔ اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دیر ہم میں نہیں رہیں گے۔ یہ بات حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ یہ بات ہم سب نے سنی لیکن ہم کو سمجھ نہیں آئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو سمجھ آئی، انہوں نے ہمیں بتایا اور ان کے الفاظ موجود ہیں۔ فرمایا ہوا اعلمنا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب میں سے سب سے بڑے عالم تھے، اشجع الناس، سب سے زیادہ شجاع اور بہادر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے محمد بن حنفیہ، ان سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے اپنے ابا جی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کی کہ ان سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا بہادر کون ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ سب سے بڑا بہادر حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ اس پہ دلیل کے طور پر بیان کیا، فرمایا کہ ایک دن کفار نے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا ہوا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مار رہے تھے، سب لوگ موجود تھے، کسی میں اتنی جرت نہ ہوئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کے اس جتھے سے چھڑایا جائے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں بھی موجود تھا، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور مجمع میں گھس گئے اور کفار سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو
بچا لیا، اس لیے وہ سب سے زیادہ شجاع اور بہادر ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ رحم دل ہیں۔ حدیث میں آتا ارحم امتی بی امتی ابو بکر، کہ سب سے زیادہ رحیم سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس دین پر سب سے زیادہ احسان کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، مشہور حدیث ہے کہ میں نے ساری دنیا کے انسانوں کے بدلے دے دیے، لیکن صدیق کے احسان کا بدلہ میں محمد نہیں دے سکتا، اللہ ہی دیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بہت بڑی شخصیت ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاک پیغمبر اور آپ کے آل اولاد سے محبت کی ہے۔ آپ نے علیہ السلام پر سیدنا صدیق اکبر نے اپنا مال، تن، من، جان قربان کیا ہے۔ وہ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تعلیمات کو بھی نہیں جانتے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد سے محبت کا دعویٰ بھی نہیں کرتے، جو یہ کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ سیدنا صدیق اکبر نے اہل بیعت اور آپ کی آل کا حق کھایا ہے۔ نہیں میرے دوست، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسلام لے کر آئے تھے 40,000 درہم کے مالک تھے، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے گئے ہیں تو ایک دانہ بھی وراثت میں نہیں چھوڑا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کسی بھی اپنے عزیز کو کوئی بھی عہدہ نہیں دیا، حالانکہ سیدنا صدیق اکبر کی حکومت حجاز پر تھی، بہت سارے علاقوں پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نبی کے گھر والوں کو کھلایا ہے، ان کا کچھ بھی نہیں کھایا۔ تو سیدنا صدیق اکبر اس حدیث کے راوی ہیں۔ یہ جو 5 صورتیں ذکر کی گئی کہ سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورۃ النبا اور سورۃ التکویر، ان صورتوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا کر دیا۔ تو محترم بھائیو، عنوان یہ ہے کہ قیامت کی علامات۔ تو سب سے پہلے جو قیامت کی علامات ہیں، ہم انشاءاللہ العزیز سب علامات کا ذکر کریں گے، لیکن سب سے پہلے وہ علامتیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں یا آپ کے دور کے قریب واقع ہو چکی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی جو علامت ہے وہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا، آپ علیہ السلام کی ولادت، آپ علیہ السلام کی بعثت۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، فرمایا میں اور قیامت اس طرح ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضم السبابۃ والوسطی، اپنی درمیانی انگلی اور شہادت کی انگلی کو ملا لیا، یہ قیامت کی بڑی نشانی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غزوہ تبوک کا موقع تھا، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کے ایک خیمے میں تشریف فرما تھے، میں باہر بیٹھ گیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عوف اندر آ جاؤ، خیمہ چھوٹا تھا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سارا ہی اندر آ جاؤں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں سارا ہی اندر آ جاؤ۔ تو جب میں اندر گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عوف احفظ خلالا ستم بین یدی الساعہ احداہن موتی، اے عوف قیامت سے پہلے 6 علامات کو یاد رکھو، ان میں سے ایک علامت میری موت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے چلے جانا یہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے، یہ ہو چکی ہے۔ تیسری علامت اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آن پہنچی اور چاند شق ہو گیا۔ تو چاند شق ہو گیا، تمام علماء کا، تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ جو چاند شق ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ علامت پوری ہو چکی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اہل مکہ سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یریہم آیت، کفار، بڑے بڑے کفار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اگر آپ سچے نبی ہیں تو کوئی نشانی دکھائیں۔ فَأَرَاهُمْ آیَةً انشقاق القمر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو چاند 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دکھایا۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چاند دو ٹکڑے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں ہو چکے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چاند کے دو ٹکڑے انشق القمر والا عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی رأیت الجبل بین فرجتی القبر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چاند دو ٹکڑے ہوا اور میں نے چاند کے درمیان میں ایک پہاڑ کو دیکھا، چاند کے درمیان میں نے پہاڑ کو دیکھا۔ تو چاند کا شک ہونا ایک تو یہ قیامت کی علامت ہے، اور دوسری یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا عظیم معجزہ ہے۔ معجزے کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ معجزہ اللہ رب العزت اپنے پیارے نبیوں میں سے کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر کرواتے ہیں، اس میں ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے اور طاقت اللہ رب العزت کی ہوتی ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف انگلی کی، یہ چاند کی طرف انگلی کرنا یہ انگلی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ فعل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن اس میں طاقت اللہ رب العزت کی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اور کرامت میں ہاتھ ولی کا ہوتا ہے، اور اس میں کوئی خرق عادت کام اللہ رب العزت ظاہر کروا دیتے ہیں، طاقت اللہ کی ہوتی ہے۔ اس بات پر دلیل وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ اس آیت مبارکہ میں، یہ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ ہے، 49 نمبر آیت مبارکہ ہے، اس میں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ کے معجزات کا ذکر کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، میں جو ہے وہ مٹی کے پرندے کو بنا کر اس میں پھونکتا ہوں تو وہ زندہ ہو جاتا ہے، مادرزاد اندھے اور کوڑوں کو شفا دیتا ہوں۔ تو ان میں حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں اُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ جتنے بھی کام ہیں اللہ کے ارادے سے ہوتے ہیں۔ تو معجزے کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، جہاں شق قمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، وہاں شق قمر قیامت کی بھی ایک علامت ہے جو کہ پوری ہو چکی ہے۔ چوتھی علامت اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا دنیا سے اٹھ جانا، یہ بھی قیامت کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، حضور فرماتے ہیں کہ آسمان کے لیے ستارے محافظ ہیں، جب ستارے نہیں رہیں گے تو آسمان بھی نہیں رہے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے صحابہ کے لیے محافظ ہوں، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ کے لیے وہی ہوگا جو ان کے لیے لکھا جا چکا ہے، یعنی صحابہ اکرام کی بھی موت آ جائے گی، اور یہ میرے صحابہ میری امت کے محافظ ہیں۔ جب صحابہ اکرام چلے جائیں گے تو اس امت پر وہی واقع ہوگا جو ان کے لیے لکھا جا چکا ہے، وہ قیامت ہے۔ تو صحابہ کا دنیا سے اٹھ جانا یہ بھی قیامت کی ایک علامت ہے۔ پانچویں علامت بیت المقدس کا فتح ہونا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس فتح ہوگا۔ یہ پیشن گوئی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، یہ پیشن گوئی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور اقدس کے اندر پوری ہوئی۔ بیت المقدس فلسطین کا شہر ہے، مکہ سے 1300 کلومیٹر دور ہے، مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کا یہ تینوں کے نزدیک معزز و محترم ہے، اور یہ جو پیشن گوئی اور فتح، یہ بیت المقدس فتح ہوا حضرت عمر کے دور میں۔ 1099 میں پھر عیسائیوں نے اس پر قبضہ کر لیا، یہودیوں نے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1187 میں پھر اس پر جو ہے اس پر اپنی حکومت اور اس کو ان سے چھڑایا۔ ناظرین، یہ چند علامات ہیں جو آج ذکر کی گئی ہیں۔ انشاءاللہ ہم علامات قیامت تفصیلاً ذکر کرتے رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور موت کی تیاری کرنے کے لیے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔